الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 15ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارہ کے اندر مکمل سورہ بنی اسرائیل اور کچھ حصہ سورہ الکہف کا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اس کے 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزہ اسرا کا بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے گردا گرد برکتیں ہیں۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم تحقیق کے میدان میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرا اور معراج دو الگ جو ہیں وہ سفر کے حصے ہیں، یعنی ایک ہی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر کیا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کو اسرا کہتے ہیں جو سیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک تھی۔ اس کے بعد معراج یعنی بلندی شروع ہوئی جو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا اپنے حبیب علیہ السلام کو لے گیا۔ اب دوسری قابل غور چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس کے گردا گرد برکتیں ہیں، یعنی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مسجد اقصیٰ کے باہر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مسجد کے باہر انبیاء اکرام اور اولیاء اللہ کی جو ہے وہ قبریں ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جس کے باہر جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پہلے رکوع کے آخر میں قرآن پاک کے حوالے سے بیان ہوا کہ قرآن سیدھی راہ بتاتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے برائی اسی طرح مانگتا ہے جیسے بھلائی مانگنی چاہیے، یعنی مشرکین مکہ کا وہ قول یا پہلی جو امتیں گزر چکی ان میں جو کفار کہا کرتے تھے کہ جی آپ لے آئیں وہ عذاب جس عذاب کی بات کرتے ہیں، خالق کائنات نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان برائی کو ایسے مانگ رہا ہے جیسے بھلائی کو مانگنا چاہیے، یعنی انسان جو ہے وہ اچھائی جو اپنے لیے فلاح ہے یا اپنے لیے آسانی ہے اس کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، یہ جو ہے اپنے لیے عذاب مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے۔ پھر رب کائنات نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا اللہ نے رات اور دن بنائے، دن کو اس لیے بنایا تاکہ اس میں رزق کی تلاش کی جائے، اور رات اور دن سے برسوں کا حساب انسان لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اشارہ دیا کہ اس دن کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی ہر انسان جو ہے اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایک مطلق رول ہے، ہاں وہاں جب شفاعت کا معاملہ ہوگا تو ہمیں کچھ فائدے جو ہیں وہ ضرور دکھائی دیتے ہیں، لیکن جنرل رول یہ ہے، جنرل قاعدہ یہ ہے کہ وہاں پر کسی جان کا بوجھ کوئی دوسری جان جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کا جو ہے وہ ایک پورا چیپٹر بنایا اور وہاں پر حقوق العباد کی بات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ وہ رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ خبردار اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے حقوق کی بات کی۔ فرمایا اب اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ دونوں احدہما او کلاہما، وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف بھی نہ کہنا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اف جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے والدین تمہیں کوئی حکم دیں اور تمہارے ماتھے پر بال آ جائیں، تمہارے والدین اس کو دیکھ لیں کہ ہماری بات جو ہے اس کو ناگوار گزری ہے، یہ چیز بھی اف کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو اسلام نے والدین کے بہت زیادہ حقوق جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت کو رکھ دیا گیا۔ باپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خالق کائنات نے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا۔
درمیانی دروازہ، مرکزی دروازہ، بڑا دروازہ پروٹوکول کا دروازہ ہے، یعنی انسان اگر باپ کو خوش رکھتا ہے تو اس کو پروٹوکول کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع اس میں مزید جو ہے وہ حقوق العباد کی ہی بات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم روزی دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے۔ آج اگر لوگ کچھ احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہیں اور ان کا نقطہ نظر یہ ہو کہ اولاد کی پرورش اچھی ہو، یعنی اگر وقفہ ہو جائے گا تو اس میں ہم اولاد کی جو ہے وہ نشو و نما اچھی طرح کر سکیں گے، ماں پر برڈن کم ہوگا، یہ سوچ کسی حد تک جو ہے اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے تو پھر اسلام نے منع کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور اس زمانہ جاہلیت کے اندر تو باقاعدہ جو ہے وہ اولاد کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، اور بیٹیوں کے معاملے میں بالخصوص۔ پھر رب کائنات نے ایک معاشرتی بیماری زنا کی بات کی، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، وہ کسی بھی کام سے براہ راست نہیں روکتا بلکہ اس کے اثرات سے بھی بچنے کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا زنا سے بچو بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ کام جو انسان کو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا گیا کہ انسان جب کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، رغبت ہی نہیں پیدا ہوگی تو ظاہر ہے وہ زنا سے بچا رہے گا۔ لیکن اگر انسان نظریں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا رہے نا محرم کی طرف، پھر وہ کہے جی میں زنا سے بھی بچا رہوں، تو یہ ظاہر ہے قدر مشکل کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کا صحیح استعمال کیا یا خلاف شریعت ان اعضاء کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تکبر کی بات کی، فرمایا زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلا کرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ زمین کو پھاڑ دو گے یا پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ گے؟ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو خبردار کیا کہ خبردار تم اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو، کیونکہ انسان کو تکبر زیب بھی نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد 5واں رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بار بار احکام نازل کی۔ یعنی قرآن کے اندر جو چیزوں کو بار بار بیان کیا گیا، ایک حکم کئی دفعہ آیا، رب کائنات نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ اسے نصیحت کو قبول کریں۔ پھر اسی رکوع کے اندر توحید کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا، کفار کی مختلف حرکتوں کا جو ہے وہ بیان ہوا، قیامت کے حوالے سے کفار کے اعتراضات اور ان اعتراضات کا جو ہے وہ جواب بھی 5ویں رکوع کے اندر بیان ہوا۔ اس کے بعد چھٹا رکوع کے اندر شیطان سے خبردار کیا گیا کہ شیطان کے جو ہے وہ چال سے، اس کے جو واردات ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا بعض انبیاء کو دوسرے بعض انبیاء پر ہم نے فضیلت دی ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا کہ بعض انبیاء کو ہم نے دوسرے بعض انبیاء پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے، کسی کو ہم نے کلیم اللہ چن لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب چن لیا۔ اس کے بعد جو 7واں رکوع ہے، 7ویں رکوع کے اندر شیطان نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے جو شیطان کا مکالمہ ہوا اس کا بیان ہوا، اس کے علاوہ شرک کی مذمت مختلف انداز میں بیان کی گئی۔ 8ویں رکوع کے اندر قیامت کا بیان ہوا اور فرمایا گیا کہ لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں امام سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے کہ ہر امتی کو اس کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، یعنی ساری امتیں اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کے پیچھے جو ہیں وہ چل رہی ہوں گی۔ پھر حکم ہوا کہ دائیں ہاتھ میں کتاب ہوئی تو وہ خوشی خوشی پڑھیں گے، یعنی جو جس شخص کے نام اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی یقیناً اس کو دائیں ہاتھ کے اندر کتاب دی جائے گی اور وہ ان نیکیوں کو پڑھ کر خوشی محسوس کرے گا اور وہ اس کو پڑھے گا۔ اس کے مقابل وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ اس کو پیچھے کو چھپائیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہیں اس کتاب کو ہم سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے۔ اور ایک اور بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جو یہاں دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا۔ دنیا میں جو اندھا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جس نے ہدایت کو دیکھتے ہوئے ہدایت کو قبول نہ کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے واضح دلائل بیان فرمائے لیکن انسان ان کی طرف توجہ نہ کرے اور اسے حق کی تلاش ہی نہ کرے تو اس کو جو ہے وہ اندھا قرار دیا گیا۔ اس کے بعد نامہ رکوع کے اندر نمازوں کے اوقات کا بیان ہوا اور خاص طور پر فجر کی نماز کا جو ہے وہ الگ سے بیان ہوا، کیونکہ یہ نماز وہ وقت ہے کہ جب صبح اور شام کے فرشتے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کچھ شام کو آتے ہیں، کچھ صبح کے وقت انسان کے پاس آتے ہیں
اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کو کس حالت کے اندر پایا۔ تو فجر کے وقت فرشتے چونکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، شام والے بھی موجود ہوتے ہیں، صبح والے بھی آ جاتے ہیں، نماز کے بعد وہ واپس شام والے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے کو ہم نے نماز کی حالت میں پایا، تو اس لیے فجر کی نماز کا جو ہے وہ الگ سے بیان ہوا۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان لینے کے لیے سوال کیا، اس سوال کا ذکر ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے بڑا جامع جواب دیا کہ آپ فرما دیں یہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور بہت سے جو فلاسفر ہیں انہوں نے روح پر بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے زیادہ اس کی کوئی وضاحت ہو بھی نہیں سکتی کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل سے ہی باہر ہے، کہ ایک چیز انسان نے روح جو ہے وہ انسان کے اندر ڈالی ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو انسان ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے، اس پر جتنے مرضی پریکٹیکل کر لیں اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، اور ایک وہ عجیب سی چیز ہے جس کی جو لطیف ہے، کثیف نہیں ہے، کثافت نہیں رکھتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اس کا مختصر جواب دیا، فرمایا یہ اللہ کا جو ہے وہ امر ہے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع کے اندر پھر جو ہے وہ ایک اعتراض کا ذکر ہوا، انہوں نے کہا نبی جو ہے یہ بشر ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر زمین پر چلتے بستے فرشتے تو ہم ایک فرشتے کو بطور رسول جو ہے وہ بنا کر بھیجتے، فرشتے کو بطور رسول بنا کر بھیجتے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا علیہ السلام کو تمام انسانیت کے لیے بطور نمونہ پیش کیا گیا۔ اگر نمونہ کوئی اور ہو، یعنی اگر فرشتہ کوئی ہوتا تو آج انسان یہ اعتراض کرتا جی وہ تو فرشتے تھے، وہ اتنی نمازیں پڑھ سکتے تھے، وہ روزے رکھ سکتے تھے، اس لیے انسان کا بطور رسول جو ہے وہ آنا ضروری تھا۔ اس کے بعد 12واں اور آخری رکوع اس صورت کا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور پھر فرمایا ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، یعنی پہلی جتنی کتابیں اتری وہ ایک ہی دفعہ اتر گئی، پوری تورات اتری، انجیل جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اتری، زبور ایک ہی دفعہ اتری، لیکن قرآن کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا ضرورت حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ اترتا رہا۔ پھر فرمایا علم و فضل والے لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کافر ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اہل علم جب قرآن کو سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کی زبان سے تسبیح اور تمہید جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے، گڑیا کرتے ہیں، روتے ہیں، خشوع و خضوع ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الکہف، سورہ کہف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے بھی 12 رکوع ہیں، 110 آیات ہیں، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس پارے کے اندر ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ 16ویں پارے کے اندر بیان ہوا۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے قرآن اتارا، اور سورہ کہف جو ہے اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں، جو شخص ان 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا، یعنی فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ یاد کرنے کے حوالے سے احادیث کے اندر فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے اتارا قرآن کو، کس لیے؟ ڈر سنانے اور خوشخبری مومنین کے لیے۔ پھر کفار کے باطل نظریات کا رد فرمایا، اور آخر پہ پھر جو ہے اس رکوع میں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو ہے ان کا ذکر ہوا۔ بعض مفسرین اکرام نے کہا اصحاب الکہف اور اصحاب رقیم جو ہے وہ ایک ہی گروہ کا نام ہے، لیکن کچھ مفسرین جو ہے وہ اس طرف بھی گئے، انہوں نے کہا اصحاب الکہف جو ہے وہ ایک الگ گروہ ہے، اور اصحاب رقیم جو ہے وہ ان 3 لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی، اور ایک بہت بڑا پتھر غار کے دہانے پر آ گیا، ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو پتھر سڑکتا ہوا گر گیا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ باہر آ گئے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر پھر اصحاب کہف کا بیان ہوا کہ وہ لوگ جو ہے وہ توحید پر پکے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کو ایک غار میں جگہ، یعنی وقت کا حکمران جو ہے ظالم تھا اور وہ کافر تھا اور لوگوں کو کفر کی طرف مائل کرتا تھا، جو کافر نہیں ہوتا تھا اس کو ظلم و ستم کرتا تھا، تو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ باری تعالیٰ ہم ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، اور ایک غار کے اندر ان لوگوں نے پناہ لے لی۔ اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ سورج ان پر نکلتا تھا لیکن اس غار سے دائیں جانب ہو کر،
اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب ہو کر، یعنی طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے کسی وقت بھی ان پر سورج کی شعاعیں نہ پڑتی تھی، تاکہ ان کے جسموں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ یعنی جو لوگ اسلام پر ثابت قدم ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کے لیے جو نظام شمسی ہے اس میں بھی تغیر جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ نیند میں تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے، لیکن دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، اور ان پر نیند کے اثرات بھی نہ تھے۔ یعنی نیند کے اثرات سے مراد یہ کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جسم اس طرح کے ان پر کوئی اثرات جو ہے وہ موجود نہ تھے۔ اور ان کا کتا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اگر کوئی ان کو دیکھے تو روب کی وجہ سے بھاگ دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی کیفیت ہم نے اس طرح کی بنا رکھی تھی کہ کوئی شخص ان کو دیکھتا تو ان پر دیکھنے والے پر ایسا روب طاری ہوتا کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ ایک لمبا عرصہ، کہا جاتا ہے 300 سال سے زیادہ عرصہ تک وہ لوگ سوئے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو پوچھا، ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے؟ دوسرا کہنے لگا جی ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ سوئے ہیں۔ پھر ان کو بھوک کی طلب ہوئی تو کھانا لینے کے لیے انہوں نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ نرمی کے ساتھ جانا، اور کسی کو ظاہر نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ تو وہ شخص جب گیا تو اس نے چونکہ 300 سال پرانا سکہ تھا اس کے پاس، دکاندار کو جب وہ دیا تو بازار کے اندر شور بپا ہو گیا، بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے جب ان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جی ہم تو بادشاہ کے ڈر سے سو گئے تھے، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ ہم اتنا عرصہ جو ہے وہ سوئے رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے ملاقات کا جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا۔ وہاں پر جو دہانہ تھا غار کا، وہاں تک وہ لوگ گئے۔ بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ بادشاہ کی ملاقات نہیں ہوئی، اس شخص نے اندر جا کر جب بتایا تو ان پر دوبارہ جو ہے وہ موت آ گئی اور وہ سارے فوت ہو گئے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان لوگوں نے یہ دعا کی کہ جو ہے ہم اب دوبارہ جو ہے وہ موت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا رکوع ہے اس میں آداب بیان ہوئے کہ انسان کہتا ہے جی میں یہ کام کل کروں گا یا میں اس طرح کروں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس طرح نہ کہو بلکہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرو۔ جب بھی تم کل پر بات ڈالنا چاہتے ہو تو کہو انشاءاللہ میں جو ہے یہ کام کل کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر فاضل ہو جائے، غافل ہو جائے، اگر انسان غافل ہو جائے یاد الہی سے تو غفلت کو جلد از جلد ختم کرے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے، غفلت اس پر آ ہی جاتی ہے، لیکن جب انسان غافل ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اسی میں ڈوبا رہے اور کہے جی اب میں مسجد میں جاؤں گا ہی نہیں، بلکہ جب وہ دوبارہ سوچے، تفکر کرے تو رجوع کرے اور دوبارہ یاد الہی کے اندر مستغرق ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے 5ویں رکوع کے اندر 2 لوگوں کی مثال دی۔ ایک کے پاس باغات، کھیتی، میوے، انگور، کھجور اور بھی مال ہے، اور دوسرا جو ہے ایک دن اس سے کہتا ہے، اور یہ شخص ایک دن دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس جو باغ ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ مثال اللہ رب العزت نے دی کہ جب انسان دنیا کے اندر ہوتا ہے، اس کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں، اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ دوسرا ساتھی اس کا کہنے لگا نہیں ایسا نہ کہو، اللہ رب العزت کے ساتھ کفر نہ کرو، اوروں کو شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر کیا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی جو ہے وہ دولت عطا کیا۔ لیکن وہ باز نہ آیا، تو ایک دن آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا اور اس کے پاس سب کچھ چھین گیا، اس کا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ پھر وہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ یعنی انسان کی مثال یہ ہے، دنیا کی رونقیں دیکھ کر، دنیا کا بڑھتا ہوا مال دیکھ کر، دنیا کی آسائشیں دیکھ کر وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے، لیکن کل جب قیامت کی صبح طلوع ہوگی تو پھر انسان افسوس کرے گا کاش وہ وقت جو میں نے ضائع کر دیا وہ میں ضائع نہ کرتا۔ پھر چھٹے رکوع کے اندر زندگی کی مثال پانی کی بوند کی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا پانی آسمان سے گرتا ہے، اسے سبزہ اگتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ سبزہ بسیدہ ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ پانی بخارات باندھ کر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی مثال میں اللہ رب العزت نے 2 لائف سائیکل جو ہے وہ بیان کیے، ایک پانی کا کہ پانی بخارات بنتا ہے، آسمان پر جاتا ہے، وہاں سے پھر برستا ہے، پھر نیچے آتا ہے، تو وہ ایک سائیکل بناتا ہے۔ دوسرا پودے کا، وہ پانی پڑا تو سبزہ ہوگا، سبزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ انسان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ انسان کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کو جاتا ہے، پھر مار جاتا ہے، پھر اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک وقت تھا جب نام و نشان بھی نہ تھا، اور ایک وقت پھر ہوگا جب انسان کو کوئی یاد کرنے والا بھی اس دنیا کے اندر
باقی نہ ہوگا۔ تو اس میں انسان کے لیے سمجھنے کا سامان ہے اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا مال اور فرزند دنیا کی زینت ہے، آخرت کے لیے تو نیکی ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں مال بنانے کی فکر کرتا رہتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سوچتا رہتا ہے اور اپنی اولاد پر فخر کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو آزمائش ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت میں تو تمہاری نیکیاں کام آئیں گی، اس لیے اپنی آخرت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ توجہ کیجیے۔ پھر وہ لوگ جو کہتے تھے قیامت کا، اللہ رب العزت نے پھر تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا، زمین جو ہے اس کو میدان بنا دیا جائے گا اور سارے لوگ صفیں باندھ کر اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہیں گے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ یعنی انسان اس کتاب کو اس دن پڑھ کر حیرت کے اظہار کرے گا کہ دنیا کے اندر تو جیسے وقت گزرتے ہیں انسان نیکیوں کو بھی بھول جاتا ہے، گناہوں کو بھی بھول جاتا ہے، کچھ یاد رہتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو دیکھے گا تو بڑا حیران ہوگا کہ یہ کیسی عجیب کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی۔ اس کے بعد جو 7واں رکوع ہے اس میں ابلیس اور آدم علیہ السلام کے قصے کا بیان ہوا اور شرک کی مذمت بیان ہوئی۔ 8ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں بار بار جو مثالیں دی ہیں اور ان کا بیان ہوا، مگر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے، وہ ہدایت کی طرف آنے کی بجائے جھگڑے میں پڑ جاتا ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے اور مسلمانوں کے جو ایمان لانے، کفار کے ایمان نہ لانے اور ان کے جو اس پر دلائل قائم کیے انہوں نے، اس کا بیان 8ویں رکوع میں ہوا اور آخر میں 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی اس کا تھوڑا بیان ہوا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے تو کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے نبی اللہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بار بار جو ہے وہ شرف ملتا تھا کلام کرنے کا، رسول بھی تھے نبی بھی تھے، تو انہوں نے کہا یقیناً میں جو ہے سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تم سے زیادہ علم والا بھی میرا بندہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میں جو ہے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ نشانیاں بتائیں اور کہا فلاں جگہ پر وہ بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یوش بن نون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے پاس ایک مچھلی تھی، حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں تم مچھلی کو گم کر دو گے اس جگہ پر تمہاری ملاقات جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ اب تھکاوٹ کی وجہ سے یہ ایک جگہ پر سوئے اٹھے تو سفر آگے شروع کر دیا، بھوک لگی تو دیکھا تو مچھلی غائب ہے۔ جب مچھلی غائب ہے تو پھر اس نوجوان سے پوچھا جی وہ مچھلی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہم بھول گئے، وہ تو پیچھے ہی ہم چھوڑے۔ تو واپس پلٹے اس مقام پر جہاں انہوں نے مچھلی کو گم کیا تھا، وہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا جی میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں آپ مجھ سے علم نہیں سیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کو کشتی کا استعمال کرنا پڑا۔ کشتی والے نے ان کو سوار کر لیا، جب اترنے لگے تو انہوں نے درمیان سے ایک تختہ جو ہے کشتی کا اکھاڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ اس بندے نے ہمارے ساتھ نیکی کی، آپ نے اس کی جو ہے وہ کشتی داغدار کر دی۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور سفر آگے جاری ہوا۔ آگے ایک بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، کہنے لگے خضر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام پھر کہنے لگے موسیٰ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی، یہاں تک جو ہے واقعہ بیان ہوا۔ اس کے اگلا جو قصہ ہے وہ 16ویں پارے کے اندر بیان ہوگا اور اس کی تفصیل جو ہے وہ 16ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔